بین الاقوامی سطح پر آزادی صحافت کا جائزہ لینے والے پاکستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق آزادی صحافت کی درجہ بندی میں پاکستان کا نام اوپر نہ ہونے کی وجہ وہاں میڈیا پر کئی اطراف سے پڑنے والا دباؤ ہے۔ ایک طرف تو مختلف گروپوں خصوصاً مذہبی انتہا پسندوں کی طرف سے دباؤ ہے اور دوسری جانب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ISI کی طرف سے۔ سول حکومت کے مقابلے میں فوج اب بھی زیادہ اختیار رکھتی ہے جو بہت پریشان کن ہے۔ ڈینیل کے مطابق پاکستانی میڈیا اداروں کی جانب سے PTM جیسی ابھرتی ہوئی تحریک کو کوریج نہ دینا اور اس بارے میں مضامین شائع نہ کرنا اور سینسرشپ کرنا آزادی صحافت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، خصوصاً جب بین الاقوامی میڈیا میں اس موضوع پر رپورٹنگ کی جا رہی ہے۔ یہ یقینی طور پر بلیک میلنگ ہے کہ میڈیا سے کہا جائے کہ اس تحریک کو کوریج نہ دیں۔ ہم اسے صحافتی آزادی نہیں کہتے، یقیناً ہم پاکستانی صحافیوں کو کہیں گے کہ اس موضوع کی کوریج کریں۔ فریڈم ہاؤس کا کہنا ہے کہ معلومات کی رسائی میں رکاوٹوں سے نقصان عوام کا ہی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں GOTV کی بندش کا واقعہ افسوسناک ہے۔ اس کو بند کرنے کا مطلب بہت حد تک معلومات کو محدود کرنا ہے۔ سیرا ریپیچی کہتی ہیں کہ یہ یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تمام صحافتی اداروں کے پاس معلومات جمع کرنے اور انہیں عوام تک پہنچانے کے یکساں مواقع ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت غیر جانبدار آوازوں کو بولنے کی اجازت دے، چاہے وہ حکومت پر تنقید ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ وہ تمام میڈیا اداروں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے اور ان کی قانون تک رسائی بھی ہو تاکہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکیں۔ آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اب جب کہ پاکستان میں انتخابات قریب آ رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ معلومات لوگوں تک پہنچتی رہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب وہاں پر ریاست صحافتی ایجنڈا متعین کرنے کی بجائے صحافیوں کو اپنا کام کرنے دے۔ نیلوفر مغل، اردو VOA، واشنگٹن۔